السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا، کیا ہم لوگ زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب بچی کی شادی میں ایز اے تحفہ ان کو جیسا گولڈ خرید کے دے سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شادی میں تحفہ دینے کے لیے کیا زکوٰۃ کی مد سے ان کو دیا جا سکتا ہے؟ بہن نے اپنے سوال میں جو لفظ اضافہ کیا ہے وہ غریب کا لفظ ہے، غریب مسکین۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ أحد الإخوة سأل شيخنا يقول يوجد رجل من أبناء عمومتي متقاعد ويرغب بالزواج. میرے چاچا کے بچے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی متقاعد بھی ہے، وہ ریٹائرڈ ہے، میری طرح سے جیسے جاب لیس ہے، آیا اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد لأول مرة ومعاشه تقاعدي قليل وعندي مبلغ. اور اس کی جو پینشن ہے، چونکہ سعودیوں کو پینشن ملتی ہے اور یہاں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، ہمیں تو کوئی پینشن نہیں ملتی، ہمیں تو انڈیا میں بھی کوئی پینشن نہیں دیتا۔ یورپ اور امریکہ یا کینیڈا میں تو پینشن ملتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی پینشن کا ہمارا حال برا ہے۔ اللہ ہمارے حال کو بہتر فرمائے۔ تو 10,000 ريال زكاة. هل کیا اس شخص کو جو کہ محتاج ہے، فقیر ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب شادی کرنا چاہتا ہے، يجوز أن أشتري بها أغراض الشقة؟ اس کے لیے کیا اغراض الشقہ مطلب فرنیچر ہے یا صوفہ ہے یا اے سی ہے یا کوئی چیز خریدنا چاہے، یا اس کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ هو شقة ما سيسكنها. هو ابن عمه، هذا يقول متقاعد لكن راتبه قليل ويتزوج. ابن عمه. اي نعم. نعم لا شك. ابن عم لا شک، کہتے ہیں ہاں اگر وہ غریب ہے تو لا شک، ما دام انه يا اخي فقير ليس مدام انہ فقیر، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ غریب ہے، اگر وہ غریب ہے عنده ما يكفيه ويكفي اور اس کے پاس اتنی پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے یا شادی کر سکے یا گھر اور گھر بار خرید سکے، المسكين صدقة يعني واحدة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. آپ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں گی تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، بحيث نقول انفق عليه من حر مالك، لا تلزمك نفقتهم ولذلك هم اولى الناس بزكاتك وصدقاتك. آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کے بھی پیسے دے سکتے ہیں۔ الذي يريد ان تشتري له هذا البيت او تستاجره ليس بالضرورة ان تعطيه لابن عمك نقودا ثم يدفع، لا حرج. آپ اگر اس کو پیسے دے دیں اور وہ مالک بن جائے اور پھر وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہی زکوٰۃ بھی ہے۔ لكن يتحرج انه هذول قرابتي، اولاد عم، اولاد خال، عمات، جدات، خالات، ويذهب بالزكاة الى الاباعد. ہم بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا کہ ہم تحفے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو شیخ نے فرمایا کہ تحفے میں آپ اگر تحفے کی نیت سے دے رہے ہو تو وہ زکوٰۃ کاؤنٹ نہیں ہوگی، لیکن آپ کی نیت اگر زکوٰۃ کی ہے اور سامنے والا فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے اور ان لوگوں میں سے ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ اس کو بتا کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بل هم أولى يا أخي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على ذي الرحم ثنتان. آپ تو جو صلہ رحمی جو لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ زکوٰۃ ان کو دینا، صدقہ اور خیرات دینا، تو یہاں صلہ رحمی اور صدقہ دینے کا دونوں کا اجر ہے۔ لكن أهم شيء أن تتأكد أنه مستحق للزكاة. صحيح. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، أنه مستحق، يعني لا يجوز أن تعطيه من الزكاة وهو ليس بفقير. آپ اگر ایسے شخص کو دیتے ہیں جو کہ فقیر نہیں ہے، امیر ہے، جس کی اپنی پراپرٹی ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، پھر آپ اس کو تحفہ ہی دیں۔ لیکن اگر آپ وہ فقیر ہے جیسے آپ نے بتایا، لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل صدقہ لغنی، جو زکوٰۃ ہے وہ صدقہ اس مالدار کے لیے نہیں ہے جو کہ جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کی آسائش ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذي مرة سوي، ذي مرة يعني قوة، سوي يعني تام الأعضاء والخلقة ويستطيع أن يكتسب.
بكد يمين وعرق جبين. اور ایسے ہی لوگوں کو وہ جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو ہٹے کٹے مستنڈے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی صدقہ، وہ مطلب آپ اگر فقیر ہیں تو فقیر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو کیٹیگری ہے اگر اس ضمن میں آتی ہے جس میں اللہ کے رسول قرآن کریم نے ان 8 اشیاء کا ذکر کیا ہے یا 8 منفعت کا ذکر کیا ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان